بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر بیان میں نماز کی کیفیت اور طریقے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، کلمہ کے اقرار کے بعد جو سب سے بنیادی رکن اسلام کا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے وضو کریں، پاک صاف رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر طہارت اور وضو کے نماز مقبول نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ہم صاف ستھری جگہ پہ یا مسجد میں جہاں بھی ہم نماز ادا کریں قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور اپنے دل میں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت کریں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہیں۔ اور اللہ اکبر یہ سب سے شروع میں جو ہم کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ اور اللہ اکبر کہتے وقت ہم رفع الیدین کریں، دونوں ہاتھ کو اٹھائیں، یا تو دونوں کندھے کے برابر یا دونوں کان کے لو تک، اور اس کے بعد ہم سینے کے اوپر ہاتھ رکھیں، دایاں ہاتھ یہ بائیں ہاتھ پہ ہو، اس طریقے سے چاہیں رکھیں، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ پورا ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھیں، اور اس کے بعد آپ دعائے استفتاح پڑھیں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اور چاہیں آپ دوسری دعا پڑھیں اس کی جگہ پر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، دونوں میں سے جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر الاخیر تک ولا الضالین تک، اور اس کے بعد آپ آمین کہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر آپ امام ہیں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور جہری نماز ہے تو آپ کوئی اور دوسری سورت بھی اس کے ساتھ پڑھیں، یا بڑی صورتوں میں سے چند آیات کو ملا لیں۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے ہیں اور جہری نماز کے اندر ہیں، قرأت اس کے اندر ہو رہی ہے، تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ اکتفا کریں۔ تو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد آپ پھر اللہ اکبر کہیں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، دونوں کندھے کے برابر ہاتھ اٹھائیں یا دونوں کان کے لو تک، اور رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں اپنے دونوں ہتھیلی کو دونوں گھٹنے کے اوپر رکھیں،
اور انگلیاں پھیلائے رکھیں ایک دوسرے سے برابر، اور آپ کی پیٹھ بالکل برابر ہو، اس طرح سے رکوع میں آپ رہیں کہ پیٹھ بالکل برابر ہو اور آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہو، اور اس کے اندر آپ سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار پڑھیں، اب زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور قاعدے سے کھڑے ہوں، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے تو اس وقت بھی آپ رفع الیدین کریں گے، اور قاعدے سے اطمینان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، اور اس کے اندر آپ دعا پڑھیں ربنا ولک الحمد، اور چاہیں تو آپ مکمل دعا پڑھیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور بعض روایتوں میں اور بھی الفاظ آئے ہیں ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئتم من شیء بعد، تو آپ چاہیں تو پوری دعا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا یہ امام اور منفرد دونوں کے لیے، اگر آپ امام ہیں تو دونوں پڑھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہیں گے اور ربنا ولک الحمد بھی پڑھیں گے، ایسے ہی آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس حالت کے اندر بھی آپ دونوں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے ہیں مقتدی ہیں تو ایسی صورت میں آپ صرف دعا پڑھیں گے ربنا ولک الحمد، چاہے مختصر یا چاہے پوری دعا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جاتے وقت اگر آپ کے لیے آسانی ہے دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا تو پہلے دونوں ہاتھ رکھیں، اور اگر آپ کے لیے آسانی ہے دونوں گھٹنوں کو زمین پہ رکھنا تو دونوں گھٹنے رکھیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدہ کرتے وقت آپ دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں ملائیں اور دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر قبلہ کی طرف رکھیں، دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، اور دونوں ایڑیاں اوپر کھڑی ہوں، اور یہ ہاتھ اس قدر پھیلے ہوئے ہوں کہ آپ کے بازو سے ہاتھ نہ ملے، اور آپ اس طرح سے اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کم سے کم کہیں، اور اس سے زائد آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری بھی مسنون دعائیں آپ سجدے کے اندر کر سکتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے سے سر اٹھائیں اور بائیں پیر کے اوپر بیٹھ جائیں، دائیں پاؤں کھڑا رکھیں، اور آپ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدینی وارزقنی واجبرنی یہ دعا پڑھیں، اور پھر آپ دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں، اور پھر سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائیں اور جلسہ استراحہ کر کے پھر کھڑے ہوں۔ جلسہ استراحہ کہتے ہیں 2 سجدے کے بعد کھڑے ہونے کے لیے ہلکا سا بیٹھنا، اور کھڑے ہوتے وقت چاہے تو آپ گھٹنے کے بل کھڑے ہو جائیں یا دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر کھڑے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد آپ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کر اپنے سینے پہ رکھیں، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ پھر سے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر بسم اللہ کہہ کر کوئی دوسری سورہ پڑھیں یا بڑی صورتوں میں سے چند آیتیں پڑھیں، اور جس طرح آپ پہلی رکعت میں رکوع میں گئے، رکوع سے سر اٹھائے، اسی طریقے سے آپ دوسری رکعت مکمل کریں گے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو آپ
جلسے کے اندر آپ تحیات پڑھیں گے، جیسے تحیات للہ والصلوات والطیبات آخر تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و صلات بھیجیں گے، اللہم صلی علی، جو درود ابراہیمی ہے اس کو آخر تک آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 4 چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ مانگیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، اور بھی کچھ دعائیں ہیں، آپ کو موقع ملے تو اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دائیں طرف اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر بائیں طرف آپ دونوں طرف سلام پھیریں۔ سلام پھرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار کہیں، اور دوسرے جو اذکار وارد ہیں اس کو آپ پڑھیں۔ لیکن اگر 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت میں جو جلسہ ہے اس کے اندر صرف آپ تحیات پڑھیں، جو تشہد کے لیے بیٹھیں گے اس میں صرف تحیات پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں، اور 2 رکعت کے بعد جو اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی رفع الیدین کرنا ہے، اور پھر 3 رکعت کے لیے اخیر میں جب ہم بیٹھیں گے آخری جلسے کے اندر تو اس کے اندر کیفیت ہے بیٹھنے کے لیے تورک کرنا۔ 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز میں اخیر میں بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو آپ کھڑے کریں، اینڑی کو، اور بائیں پاؤں کو اندر سے دائیں طرف کی طرف نکالیں، اس کو تورک کہتے ہیں، اور پھر آپ تحیات پڑھیں، درود پڑھیں، اور 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگیں، پھر دونوں طرف سلام پھیریں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کریں، سنت کے مطابق ہماری ہر عبادت ہونی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔